بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام اور سیکھنے والے بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اب ہم لوگ اپنے سبق کی طرف، بلکہ اس کتاب کے اختتام اور تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور امید یہی ہے کہ جن لوگوں نے مستقل طور پر سبق سیکھا ہے اور کلاس میں حاضر ہوتے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بہت ہی فائدہ ہوا ہوگا اور آئندہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ آج کے سبق میں ہم لوگ میم ساکن کا قاعدہ پڑھیں گے۔ میم ساکن، میم کہاں سے نکلتا ہے؟ میم یہ ہونٹ سے نکلتا ہے، اور ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں۔ ہے نا قرآن عظیم میں سورہ بلد میں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی انسان کو دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، تو شفتین یہ تثنیہ ہے یعنی دو ہونٹ۔ تو میم جو ہے یہ ہونٹ سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو جو قاعدہ ہم پڑھیں گے وہ شفوی پڑھیں گے، یعنی ادغام تو ہوگا لیکن یہ ہونٹ کا ادغام ہوگا۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں ایک کا دوسرے میں مل جانا، ایک کا دوسرے میں مل جانا۔ جس طریقے سے چائے بناتے ہیں تو اس کے اندر شکر ہے، دودھ، چائے پتی ڈالتے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ایک حروف دوسرے حروف کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے، تو ملنے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں۔ ادغام شفوی، ادغام ہوگا اور ہونٹ سے ہوگا۔ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ مل جائے۔ تو میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن پہلے سے ہو، مثال کے طور پر الیکم، یہ کیا ہے؟ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ غننے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے الیکم مرسلون، اور اسی لیے میم، اس والے میم پر دوسرے میم پر تشدید بنی رہتی ہے۔ پورے قرآن عظیم میں ہم کہیں بھی دیکھیں گے تو جو دوسرا میم ہوگا، میم ساکن کے بعد جو دوسرا میم ہوگا وہاں پر تشدید بنی رہتی ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میم ساکن کو، میم جو میم ہے اس کو دوسرے میم سے ملا کر کے پڑھیں گے تو یہ غنہ ہوگا۔ ایسے ہی اور بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، جیسے لہم ما یشاءون فیہا فی آذانہم من الصواعق، آذانہم، یہ میم ہے اور یہ بھی میم ہے، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ پھر میم ہے۔ تو من الصواعق آذانہم من الصواعق، تو میم ساکن کے بعد جب میم ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوگا، غننے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غننے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ مثال کے طور پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ با ہے۔ میم ساکن ہے اس کے بعد کیا ہے؟ با ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ یہاں پر اکثر لوگ، بڑے بڑے لوگ چوک کرتے ہیں، یہاں پر اخفاء نہیں کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ وَمَا هُمْ بِهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ، تو اخفاء جو ہوگا وہ اخفاء کی مقدار ایک الف ہے، ایک الف کی مقدار ہم رکیں گے۔ تیسرا قاعدہ اس کے اندر ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم، یعنی جو دو قاعدے اوپر پڑھ چکے ہیں،
با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور اظہار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر اخفا اور غنہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سعیکم، سعیکم میم ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لام ہے، یعنی میم اور با نہیں، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ سعیکم لشتی، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، جیسے ام لم، فلہم اجر، فلہم اجر، لہم جنات، لہم جنات۔ تو ہم غور کریں گے، دیکھیں گے کہ میم ساکن کے تین قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنہ ہوگا، ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی وہاں پر بھی اخفا کیا جائے گا۔ اور میم ساکن کے بعد ان دونوں کے علاوہ، یعنی میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اس لیے اس قاعدے کو دھیان سے ہم سبق کے اندر پڑھیں۔ نورانی قاعدہ آپ سب کھول لیں اور روایت اس کو کتاب میں پہلے قاعدہ دیکھیں، اور اس کے بعد جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان مثالوں کو بار بار پڑھیں، اور یہ بات ذہن میں رہے، جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جو قاعدہ ہم پڑھتے جائیں قرآن عظیم میں، جب ہم اس کو پڑھیں غور کریں، دیکھتے ہوئے چلیں، تاکہ ہمارے اندر نکھار پیدا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب بھائی بہنوں کو قرآن عظیم جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ہم لوگوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم لوگ تختی نمبر 22 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 22 کے اندر میم ساکن کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ سب نے بورڈ پہ صحیح سے پڑھ لیا ہے۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے قاعدہ، اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ یہ قاعدہ ہم سب نے سمجھ لیا ہے۔ اب یہاں جو مثالیں ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ الیکم، میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر پہلا قاعدہ ہوگا، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ الیکم مرسلون، لہم، اس کے بعد میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ لہم ما یشاءون فی قلوبہم، میم ساکن ہے اس کے بعد میم ہے، فی قلوبہم مرض فہم، میم ساکن کے بعد میم ہے، فہم معرضون۔ اخفاء شفوی، اخفاء شفوی دوسرا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ ان ربہم، میم ساکن کے بعد با ہے، اکثر لوگ اس میں چوک کرتے ہیں۔ ان ربہم بہم ترمیہم، میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ ترمیہم بحجارۃ وما ہم، میم ساکن کے بعد با ہے، وما ہم بمؤمنین۔ فبشرہم، میم ساکن کے بعد با ہے، فبشرہم بعذاب، اظہار شفوی،
یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، اس کو اظہاری شفوی کہتے ہیں۔ ہم اس کے بعد فا ہے، یعنی میم اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ ہم فیہا لکم، میم ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ لکم دینکم، لم آگے یا ہے تو بھی اظہار ہوگا۔ لم یلبسو، ام میم ساکن کے بعد لام ہے، لم میم ساکن کے بعد تا ہے۔ ام لم تنذرہم لہم اجر، لہم میم ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، اظہار ہوگا۔ لہم اجر، ایسے ہی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہر اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوگا۔